قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ۔ وجہ تسمیہ: اعلیٰ کا معنی ہے بلند شان والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اعلیٰ یعنی بلند شان والا بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت فرماتے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی قدرت، قرآن مجید کی عظمت، کامیاب زندگی، انسان کی نشانی اور آخرت کا بیان ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کا آغاز تسبیح کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی تم اپنے ان کی شان والے رب کو پاکی بیان کرو۔ پاکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ہر کمی، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ وسلم نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سجدے میں اس طرح قرآن پڑھائیں گے کہ آپ سلم کبھی نہیں بھولیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ میں کامیاب انسان کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے اور اپنے کپڑے اور لباس کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، اور اپنے دل و دماغ کو بھی۔ دل و دماغ کو پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برے اخلاق کو اپنے اندر سے ختم کر کے اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں دنیا اور آخرت کی حقیقت بیان ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخرت کا ذکر پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات میں بھی موجود تھا۔ سورۃ الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ آپ وسلم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے جو سب سے بلند شان والا ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر ہر لحاظ سے درست فرمایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا پھر اسے راستہ دکھایا۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احویٰ، پھر اسے سیاہ کوڑا کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسی، ہم خود آپ کو اس طرح پڑھائیں گے پھر آپ سلم کبھی نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ہر ظاہر بات کو اور ہر چھپی بات کو۔ ونیسرک للیسریٰ، اور ہم دین پر عمل کی آسانی کے لیے آپ کو سہولت عطا فرمائیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرتے نہیں اگر نصیحت کرنا فائدے مند ہو۔ سیذکر من یخشی، عنقریب نصیحت وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقی، اور بدنصیب اس سے دور رہے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں جلتے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکیٰ، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ Thank you so much.